تلاش حق کیا ہے اور حق کے مسافر کے لیے بیعت کیوں ضروری ہے؟ حق کیا ہے؟ اللہ کیسے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ حق ہے؟ اگر ایک انسان کسی شے کی تلاش میں جا رہا ہو اور وہ شے اس نے دیکھی ہوئی نہیں تو وہ اس شے کو کیسے پہچانے گا؟ بتانے والا اس کو جو بتائے گا وہ الگ آدمی ہے اور جو سنے گا وہ ایک الگ آدمی ہے۔ ان دونوں آدمیوں کو اکٹھا کرنے کا نام بیعت ہے۔ آپ کو بات سمجھ آئی؟ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ سننے والا اور ہوتا ہے تو بتانے والے سے سننے والے کے درمیان علم کا ایک فاصلہ ہوتا ہے، یہ فاصلہ بیعت سے طے ہوتا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ بتانے والا آدمی کسی چیز کی تلاش میں جا رہا ہوتا ہے اور چیز کو اس نے دیکھا ہوا نہیں ہوتا، اس سے آگاہ نہیں ہوتا ہے، تو اس چیز تک پہنچنے کے لیے راستہ کوئی بتانے والا بتائے گا۔ بتانے والے سے علم کا حاصل کرنا دراصل ایک ریلیشن کا نام ہے، رشتے کا نام ہے۔ اب اس سے یہ ثابت ہوا کہ بتانے والا جو ہے وہ زیادہ علم رکھتا ہے اور پوچھنے والے کا کم علم ہے، یعنی بتانے والا آگاہ ہے اور پوچھنے والا وہ آگاہی نہیں رکھتا۔ اس آگاہ شخص سے علم حاصل کرنے کا جو رشتہ ہے وہ بیعت کہلاتا ہے۔ یہ فاصلہ وہ طے کرائے گا۔ آپ اب اس کا نام استاد رکھ لیں، بیعت کنندہ رکھ لیں یا بیعت کردہ رکھ لیں، اس تعلق کا ایک نام بیعت ہے، دوسرا نام عقیدت ہے اور تیسرا نام اتفاق ہے یا حسن اتفاق۔ بعض اوقات اس بیعت کے بغیر بھی وہ شخص آپ کو علم دے سکتا ہے، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک آدمی جو اس بات کا قائل نہ ہو کہ کوئی استاد بھی ہو سکتا ہے اور وہ حقیقت تک خود پہنچ جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ کہیں اس طالب علم کو ادب کا طریقہ حاصل کرنا پڑے گا، ورنہ وہ بے ادب ہو جائے گا، گستاخ ہو جائے گا اور مغرور ہو جائے گا۔ اس واسطے پھر بیعت کا طریقہ بتایا گیا ہے۔ بیعت سے اگر کچھ بھی حاصل نہ ہو تو ایک بات ضرور حاصل ہوگی کہ آپ کو ادب کرنے کا طریقہ آ جائے گا۔ تو ادب جو ہے یہ حق کی تلاش میں بہت ضروری ہے۔ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، یہ لوگ ادب ضرور سکھا دیتے ہیں۔ اس راہ میں اتنی بات کا آ جانا بڑی بات ہے۔ دوسرا آپ یہ دیکھو کہ ایک بیمار آدمی ہے اور حق کی تلاش کر رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ میں اللہ کی تلاش کر رہا ہوں، دراصل اسے ڈاکٹر کی تلاش ہوتی ہے۔ تو بیمار کی تلاش حق کا سبب اس کی بیماری ہے اور حق کی تلاش میں جا رہا ہے تو اس کی تلاش کی وجہ غربت ہے۔ اس کی تلاش سے مراد ایسا علم ہے جو اس کو غریبی سے نکال دے یا غریب الوطنی سے نکال دے۔ تو اس صورت میں حق کی تلاش اپنی ضرورت کے مطابق ہے۔ ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہوتا ہے کہ کوئی شخص اسے یہ بتائے کہ دیکھو آپ حق کی تلاش نہیں کر رہے، کیونکہ حق تو وہ ہے جس نے آپ کو بیماری دی ہے۔ اگر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے بیماری دی ہے تو تلاش حق والا بیماری کو دور نہیں کرے گا، لیکن آپ تو بیماری سے نکلنا چاہتے ہیں۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ مرنے والے بندے کو اللہ نے مارا تو تلاش والا کہے گا کہ پھر ٹھیک ہے، کیونکہ اس اللہ نے مارا ہے جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور یہ تسلیم کرنا عبادت کا ہے۔ تو مقصد یہ ہے کہ حق کی تلاش صحیح ہے بشرط کہ وہ ضرورت کی تلاش نہ ہو۔ یہی بات بیعت والے لوگ بتاتے ہیں کہ یہ ضرورت کی تلاش ہے، یہ حق کی تلاش ہے اور یہ حق کی تلاش نہیں ہے۔ اس لیے اکثر لوگ حق کی تلاش میں نہیں ہوتے بلکہ اپنی ضرورت کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو تلاش حق جو ہے یہ بڑی مشکل چیز ہے۔ حق کی تلاش وہ شخص کرے جو حاصل اور محرومی کو برابر سمجھے، جو یہ سمجھے کہ حاصل کیا ہے اور محرومی کیا ہوتی ہے، یہ دونوں اللہ کی طرف سے دی ہوئی ہیں۔ حق کی تلاش وہ کرے جو ہونے اور نہ ہونے کو برابر سمجھے۔ جب یہ پتہ چل جائے کہ حق زندگی دیتا بھی ہے اور زندگی واپس لیتا بھی ہے تو پھر آپ اس کو تلاش کرو۔ اب یہ پتہ نہیں کہ وہ آپ کے ساتھ دینے کا عمل کر دے یا لینے کا عمل کر دے۔ ایک شخص کہتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا کیونکہ بڑے پیسے مل رہے ہیں، دوسرا کہتا ہے کہ اللہ راضی ہو گیا ہے اور پہلے پیسے بھی چلے گئے، اب یہ اللہ کی رضا ہے، وہی جیسے مرضی کرے۔ اب یہ آپ نہیں کہہ سکتے کہ پیسے کے واپس چلے جانے کا عمل جو ہے یہ حق نہیں ہے، یہ بھی حق ہے اور پیسے کا آنا بھی حق ہے۔ پیسہ اللہ کی رضا سے آیا تھا اور اس کی رضا یہ بھی ہے کہ پیسہ چپکے سے واپس چلا جائے۔ اب دونوں پہ راضی رہنا حق کے طالب کا کام ہے۔ اب یہ باتیں سمجھنا ضروری ہیں۔ کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے پیسے چلے گئے کیونکہ حق مجھ پر ناراض ہے، مگر حق تو پیغمبروں کو غریبی سے گزارتا ہے اور پیغمبر ہمیشہ راضی رہتا ہے، شہادت گاہ سے گزارتا ہے اور ہمیشہ راضی رہتا ہے۔ تو تلاش حق والے کو اس کی رضا
رضامندی چاہیے، نہ کہ اپنی رضا چاہیے۔ اگر آپ کو اس کی رضا چاہیے تو پھر آپ کو جس راستے سے وہ گزارے وہی راستہ بہتر ہے۔ اس لیے ان باتوں کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ جاننے والوں کے ساتھ آپ کا تعلق ہو اور نسبت ہو، تاکہ آپ کو ہمیشہ یہ بات سمجھ آتی جائے۔ کبھی ایسا نہ ہو کہ آپ اس کو غلط ریڈ کر لیں، غلط سمجھ لیں اور پھر سارا سلسلہ ہی غلط ہو جائے۔ وہ اگر کہے کہ یہ تو غلط بات نہیں ہے تو بات کو غلط سمجھنے والا کہہ سکتا ہے کہ پتہ نہیں مجھ سے کون سی غلطی ہو گئی ہے، حالانکہ وہ غلطی نہ ہو بلکہ انعام ہو۔ اگر حق کا طالب یہ بات نہ سمجھے کہ اللہ غریبی بھی دے سکتا ہے تو اس سے پوچھو کہ کیا جتنے پہلے حق کے طالب تھے وہ سارے کے سارے دولت مند تھے؟ جن لوگوں کو آپ مانتے ہیں اور جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، کیا وہ سارے کے سارے ملینئر تھے، کروڑ پتی تھے؟ لیکن نہیں، ایسا تو نہیں تھا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ کروڑوں پتی نہیں تھے۔ جو حق دینے والے تھے وہ فاقے سے گزرے۔ آپ لوگ سیرت پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان کرتے رہتے ہیں کہ حضور پاک کے گھر میں تو فاقہ تھا، لیکن اس کے باوجود آپ محبوب خدا تھے۔ بات کیا ہے؟ تو گویا کہ محبوب ہونے کے لیے فاقہ ہونا بھی صحیح بات ہے۔ آپ یہ دیکھو کہ وہ محبوب کائنات ہو، اللہ تعالیٰ کے محبوب ہوں، تو فاقہ جو ہے یہ محبوبیت کے راستے میں رکاوٹ نہیں ہے۔ یہ بات عام آدمی کو سمجھ نہیں آتی، اور وہ کہتا ہے کہ جب محبوب ہیں تو پھر تو فراوانی ہونی چاہیے۔ جاننے والے یہ کہتے ہیں کہ فراوانی اس لیے نہیں ہونی چاہیے کہ آپ لوگوں کو حق کا محبوب بننا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ محبوب بننے کی بجائے آپ مغرور بن جائیں۔ تو اس لیے تلاش حق والی اذیت سے گزرے اور پیغمبر بیمار بھی ہوئے۔ اب یہ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے اپوائنٹڈ ڈیوٹی تو پیغمبری کی ہو اور پیغمبر غریب یا بیمار کیوں ہو؟ تو ایک بات ساری کائنات کو آج تک سمجھ نہیں آئی۔ پیغمبر دین کی بات بتاتے تھے کہ آپ لوگ اللہ کو مانو تاکہ آپ آسودگی میں داخل ہو جاؤ، تو لوگوں نے اس سے یہ بات سمجھی کہ انسان آسودہ ہو جاتا ہے، یہ دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے اور اگلی دنیا بھی بہتر ہو جاتی ہے۔ مگر بہت ساری دنیا کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ آسودگی ہوتی کیا ہے۔ کبھی تو وہ آسودگی اس طرح ملتی ہے کہ غریبوں کو بادشاہت مل جاتی ہے، کبھی یہ ہوتا ہے کہ آپ کی دولت باعث غرور ہوتی ہے تو ایسے میں آپ سے علیحدہ کر دی جاتی ہے۔ یہ اللہ کے احسانوں میں ایک احسان ہے کہ دولت کی محبت اور دولت کی قربت دونوں آپ کے دل سے نکال دی جائیں تاکہ آپ محبوب ہونے کا راستہ دریافت کر سکیں۔ تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت ممکن ہے کہ آپ کو مالدار بنا دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ آپ سے پہلا مال بھی لے لیا جائے۔ راہ حق میں محبت کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے فیصلوں پر راضی رہنے کے لیے اس لیے تیار ہیں کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ اگر یہ سمجھ آ جائے کہ یہ فیصلہ اللہ کا ہے تو کوئی فوت ہو گیا تو حق والا کہے گا کہ اگر اللہ نے مارا ہے تو یہ جان اللہ کی طرف سے قبض کی گئی ہے، تو پھر تو یہ اللہ کا عمل ہے۔ اگر یہ کسی اور آدمی کا عمل ہے تو پھر غور سے دیکھو کہ اگر یہ کسی اور کا عمل ہے تو کیا اپوائنٹڈ ٹائم، مقررہ وقت کے علاوہ جان نکلتی ہے؟ نہیں نکلتی۔ اگر ٹائم مقرر ہے اور حکم اس کا ہے تو پھر اس کے حکم کے سامنے سر تسلیم خم کرنا اور راضی ہونا فقیر کا کام ہے۔ اگر آپ کو تقدیر کا قلم مل جائے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ جو حکم ہے اس کو ویسے ہی رہنے دیں۔ اس لیے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ کو چاہنے والے اور اس کے فیصلوں پر عمل کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو اگر ساری کائنات پر ایک دن کے لیے قدرت مل جائے تو اس میں اپنی طرف سے نہ کوئی اضافہ کرے اور نہ تخفیف کرے، بلکہ کائنات کو جوں کا توں چھوڑ دے۔ تو حق سے محبت دراصل اس کے امر سے محبت ہے، اس کے فیصلوں سے محبت ہے، اس کے دیے ہوئے صدمات سے محبت ہے۔ وہ فاقہ دے تب راضی، دولت دے تب راضی، وہ جس حال میں رکھے ہر حال میں راضی رہنا چاہیے، ورنہ تو یہ ہوگا کہ جن کا رنگ زیادہ سفید نہیں ہے وہ تو خدا سے محبت ہی نہیں کریں گے اور کہیں گے کہ تو اچھا خدا ہے کہ اس کو یہ دے دیا اور ہم کو وہ دے دیا۔ کوا جو ہے یہ تو پرندہ ہونے سے انکار کر دے کہ مور کی موجودگی میں میرا مقام کیا ہے۔ تو حق یہ ہے کہ کوا کوا ہونے پر راضی ہو اور مور مور ہونے پر راضی ہو، رنگ والا رنگ پہ راضی ہو اور بے رنگ اپنی بے رنگی پر راضی ہو، غریب اپنی غریبی میں راضی ہو، دولت مند اپنی دولت مندی میں راضی ہو۔ حق کی محبت تو یہ ہے کہ جس کو جس حال میں رکھے وہ اس حال میں راضی رہے۔ آپ بے شک اپنے حال کو بدلنے کی استعداد پیدا کریں، لیکن راضی ہونے کا عمل کبھی ترک نہ کریں۔
کریں، آپ بے شک کوشش کریں، ہوا میں اڑیں، پرواز کریں، خیال کی پرواز کریں۔ اگر آپ کو پرواز مل جائے تب راضی رہنا، اور زمین پر آ جائیں تب بھی راضی رہنا۔ تو حق کے تقرب میں رہ کے لوگ اپنے تصرفات کرتے ہیں، لیکن دونوں حالتوں میں راضی رہتے ہیں۔ وہ کامیاب ہوں تب راضی، ناکام ہوں تب راضی۔ مثلاً کوئی شخص حج کی بڑی دیر سے خواہش رکھتا ہے مگر جا نہیں سکا تو اسے بھی راضی رہنا چاہیے۔ ایسا ممکن ہے کہ اس کا نہ جانا اس کے لیے زیادہ فائدہ مند ہو۔ ایک آدمی اپنے شیخ کے پاس گیا اور کہا کہ 20 سال سے میں کوشش کر رہا ہوں اور مجھے حج کا موقع نہیں مل رہا۔ یہ کہہ کر وہ بہت زیادہ روتا رہا اور درخواست کی کہ یا شیخ دعا کریں کہ مجھے حج کا موقع مل جائے۔ اس کے شیخ نے کہا سارے دعا کریں کہ اس کو حج کا موقع نہ ملے۔ اس بات پر وہ شخص اور رویا اور کہنے لگا کہ یہ آپ نے کیا غضب کر دیا، میں حج پہ جانا چاہتا ہوں اور آپ میرے نہ جانے کی دعا فرما رہے ہیں۔ جب رونے کے بعد کچھ بحال ہوا تو اس کے شیخ نے کہا کہ بات یہ ہے کہ میں نے 16 حج کیے ہیں اور 16 حجوں کا ثواب تم لے لو اور حج کرنے کی خواہش کا جو درد ہے وہ مجھے دے دو۔ تو حج کرنا تو ثواب والی بات ہے، لیکن جو حج کی شدید خواہش ہے یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ تو یہ اللہ کی مرضی ہے کہ وہ آپ کو غریبی میں رکھے، دوری میں رکھے یا قربت میں رکھے، کیونکہ اس کے ہاں دور قریب تو ہے کوئی نہیں۔ دور قریب کا فاصلہ تو انسانوں کی دنیا میں ہوتا ہے، اللہ کے ہاں کیا دوری اور کیا قریبی ہے، اور خیال کو بھی کیا دوری ہے۔ مثلاً اگر تعلق ہو تو دور رہنے والا آپ سے متعلق ہو سکتا ہے۔ مثلاً آپ کا بیٹا دور گیا ہوا ہے، آپ ہر وقت اس کی یاد میں رہتے ہیں، بیٹا بیٹا کرتے رہتے ہیں، اور جو آپ کے قریب رہنے والا بیٹا ہے اسے ڈانٹتے رہتے ہیں۔ تو قریب ہونے یا دور ہونے کی بات نہیں بلکہ پسند ہونے کی بات ہے۔ تو یاد کا نام بہتری ہے اور تعلق کا نام بہتری ہے۔ اس کی ذات کے مقابلے میں دور اور قریب کوئی نہیں ہے، فاصلے کوئی نہیں ہوتے، حاصل اور محرومی کوئی نہیں ہوتے، بلکہ صرف رضا ہی رضا ہوتی ہے۔ جن بزرگوں سے آپ کو عقیدت ہے ان میں سے آدھے لوگ وہ ہیں جو اس کی راہ میں مر گئے۔ اب ہماری عقیدت مر جانا ہے اور یہی ہماری زندگی ہے۔ گویا کہ مر جانا بھی زندگی کی اچیومنٹ ہے، زندگی کا حاصل ہے۔ وہ بزرگ جن کو آپ یاد کرتے ہیں اور جنہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگ غریب تھے مگر اللہ کی یاد میں گم تھے۔ اپنے ملک میں رہنا اچھی بات ہے مگر آپ کو کہا جائے کہ دوسرے وطن چلے جاؤ تو آپ کے لیے مشکل ہوگا۔ اس طرح آپ کو کہا جائے کہ بغیر کسی سہارے کے لاہور سے شیخو پورہ تک پیدل جاؤ تو یہ آپ کے لیے بڑا مشکل ہوگا، اور آل دا وے غزنی سے پیدل لاہور میں آنا پڑے تو یہ فقیری تو ہوگی۔ وہاں سے یہاں تک پیدل چل کے آنے کا عمل جو ہے اس سے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ فقیری ہوتی کیا ہے۔ جبکہ زبان بھی اپنی نہ ہو، ملک بھی اپنا نہ ہو، آمد و رفت کا ذریعہ بھی نہ ہو اور ٹیلی فون بھی نہ ہو تو پھر یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ سے تعلق ہوتا کیا ہے۔ اس تعلق کی وجہ سے لاہور میں آ کے داتا صاحب رحمت اللہ نے ایسی رونق لگائی کہ آج بھی یہ کہتے ہیں کہ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا۔ غزنی سے لاہور تک آنے میں پیدل واقعہ ہوگا۔ اس زمانے میں کوئی کنوینس بھی نہیں ہوتی ہوگی، اور زمانہ دیکھو کہ 1000 سال پہلے کا ہے۔ تو پھر یہ ثابت ہوا کہ حق کے مسافر کے لیے قریب اور دور کی بات نہیں ہوتی، وطن اور بے وطنی کی بات نہیں ہوتی، دولت اور غریبی کی بات نہیں ہوتی، اور حاصل اور محرومی کی بات نہیں ہوتی۔ تو حق والے بہرحال حق والے ہوتے ہیں۔ اب انسان اگر یہ بات سمجھتا ہے تو اس آدمی سے جو جانتا ہے اور جو حق والا ہے اور اس سے تعلق بنا لینے کا نام بیعت ہے، اور وہ حق والا اسے عرفان دیتا ہے تاکہ بیعت کرنے والے کو گمراہی نہ ہو۔ تو بیعت کے بغیر یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ حق کیا ہے، ورنہ تو انسان اپنے خیال کو ہی حق سمجھتا ہے۔ جس طرح کہ بیمار آدمی ڈاکٹر کو غلطی سے اللہ سمجھ بیٹھتا ہے، کہتا ہے اللہ کو یاد کر رہا تھا اور ڈاکٹر صاحب ہی آ گئے۔ اگر آپ اللہ کو یاد کرتے ہیں تو اللہ کو آنا چاہیے۔ اس لیے ضرورت مندی اور حق طلبی میں فرق ہوتا ہے۔ یہ فرق بیعت کے بعد واضح ہوتا ہے، اس لیے بیعت ضروری ہو جاتی ہے۔